حکم پہلے باپ کا مانو، خدمت پہلے ماں کی کرو. شریعت کے ضابطے بتا رہا ہوں. اماں خدمت زیادہ کرتی ہے بچوں کو. اب میں اکثر مثال دیتا ہوں، میں کہتا ہوں جب گلے میں اماں پاؤڈر ڈال دیتی ہے نا، بچے کو نہلا دہلا کے خوشبو لگا کے بڑا پیارا، اس وقت وہ بیٹا بھی ہوتا ہے، پوتا بھی ہوتا ہے، بھتیجا بھی ہوتا ہے، بانجا بھی ہوتا ہے. اور جب پیشاب کر دے پھر کس کا ہے؟ ماں کا. اور جب تک ہنستا ہے مسکراتا ہے پھر وہ سب کا ہے. اور جب رونے لگے جی تو ابا جی آپ تو بعد میں تو آپ بڑے سگے بن گئے، تو اب آپ تھوڑا مہربانی کریں نا، کبھی کبھی آپ بھی ذرا اس کا پیشاب اپنے گلے میں برداشت کریں، تھوڑا آپ بھی شوق کریں نا جی. مالک تو آپ ہیں، ولدیت تو آپ کے لکھی جا رہی ہے، ڈیٹیل تو آپ بتا رہے ہیں کہ میرے نام پہ درد ہے ہر چیز، تو یہاں بھی تھوڑا خیال کرو. حکم پہلے باپ کا ماننا ہے، خدمت پہلے ماں کی کرنی ہے. اور فرمایا میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ تو نے ان سے باتیں کرنی ہیں، میٹھے بول بولنے ہیں. مسند احمد میں بڑی ٹھنڈی، بڑی میٹھی، بڑی پیاری حدیث ہے. حضور نے فرمایا 2 گھڑیاں رات کو ان کی چارپائی پہ بیٹھا کر، ان سے بات چیت کیا کر، ان کا دل راضی کیا کر. فرمایا اگر تو انہیں خوش کرنے میں کامیاب ہو گیا، رب تجھے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا. اگر تو انہیں، اور ماں باپ اگر پردہ کر جائیں پھر تیری دعاؤں کا رخ ماں باپ کی طرف. امام راضی نے تفسیر کبیر میں حدیث لکھی ہے، ایک شخص پر آخری وقت طاری تھا، نزع کا عالم تھا، لوگ کلمہ پڑھاتے تھے، زبان پہ جاری نہیں ہوتا تھا. ان حدیثوں کو روز یاد کیا کرو، روز ماں باپ سامنے آئے تو ان حدیثوں کو ذہن میں لایا کرو. کلمہ اللہ کا ذکر ہے، زبان پہ جاری نہیں ہو رہا کلمہ. لوگ محبوب کریم علیہ السلام کے حضور ہے، یا رسول اللہ بندہ مسلمان ہے پر کلمہ نہیں جاری ہوتا. حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ دیکھو لکنت تو نہیں، کوئی مشکل تو نہیں، کیا مسئلہ ہے، دعا کرتے ہیں. فوراً امام راضی نے لکھا ہے نبی پاک نے فوراً فرمایا پتہ کرو اس کی ماں زندہ ہے. یا رسول اللہ ہے. فرمایا بلاؤ. اماں آئی بڑی پریشان، 2 گلیاں چھوڑ کے رہتی ہے. فرمایا تیرا بیٹا ہے؟ تو ماں نے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا تو رو پڑی، کہنے لگی حضور میرا ہی ہے. فرمایا تو ناراض ہے؟ اماں کہنے لگی حضور بڑی ناراض ہوں، اس نے بڑے ظلم کیے، بڑی زیادتیاں کی میرے ساتھ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا ستایا. تو بابو فرمانے لگے چل معاف کر دے، تو معاف کرے گی تو روح نکلے گی، تو معاف کرے گی تو کلمہ طیبہ جاری. کہنے لگی حضور میں کبھی معاف نہیں کرتی. دنیا میں کسی کو آگ کا عذاب دینا حضور نے جائز نہیں رکھا، اسلامی سزاؤں میں اس سے اکثر جگہ پہ منع فرمایا، لیکن یہاں میرے محبوب نے فرمایا لکڑیاں لاؤ. بوڑھی کے سامنے لکڑیاں لاؤ، کیا کرنا ہے؟ فرمایا جس کی ماں ہی ناراض ہے میں اسے زندہ جلا دوں گا، لاؤ لکڑیاں. صحابہ اٹھ کے جانے لگے، ابھی 2 آدمی دروازے سے بھی نہیں نکلے تو بول پڑی، کہنے لگی نہ حضور اسے جلایا نہ جائے، حضور جلانا نہ. فرمایا چل معاف کر دے. 3 دفعہ بولی، کہنے لگی میں نے معاف کیا، میں نے معاف کیا، میں نے معاف کیا. محبوب فرمانے لگے اب پڑھاؤ کلمہ، پڑھاؤ. جب کلمہ پڑھایا تو زبان پہ کلمہ جاری ہو. اس کا مطلب ہے کلمہ بھی اسی کی زبان پہ جاری ہوگا جو ماں باپ کا فرما بردار ہوگا. ورنہ مت امید رکھے کہ میں بڑی لمبی تہجد پڑھتا ہوں، میں تو دروازے پہ